اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیسک پرنسپلز کمیٹی رپورٹ، اور یہ چونکہ پہلا رپورٹ ہے اور ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے وجوہات تھے یا اہمیت کیا اہمیت اس رپورٹ کا کیا اہمیت تھا، یا کس طرح کیا اہمیت جو ہے ہسٹری میں پاکستان کا ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں۔ دوسرا ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس میں کون کون سے بیسک چیزیں جو ہیں وہ ریکمینڈ کیے گئے تھے بیسک پرنسپلز کمیٹی نے، اور تیسرا ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے وجوہات پر جو ہے یہ ریجیکٹ کیا گیا ایسٹ پاکستان کی طرف سے، یا کس طرح تاثرات کس طرح تھے، یا پاور ڈائنامکس کس طرح حالات کس طرح تھے، کون کون سے چیزیں جو ہے وہ اسی ریکمنڈیشن میں یا اسی رپورٹ میں انکلوڈ کی گئی تھی، جن کی وجہ سے یہ ہوا کہ ریجیکٹ کیا گیا ایسٹ پاکستان کی طرف سے۔ اور بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو بیسک پرنسپلز کمیٹی دونوں کے دونوں رپورٹس جو ہے کسی کمیٹی کی جو کہ انہی دنوں میں یہ یا بعد میں جو ہے اس طرح مشہور ہوا کہ بنگال پنجاب کنٹروورسی بیسک پرنسپل کمیٹی کا جو اس طرح کیا کہا گیا کہ یہ بیسیکلی پنجاب اور بنگال کے درمیان جو ہے ایک کنٹروورسی تھی۔ تو یہی چیزیں جو ہیں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے 1949 میں پاس کیا گیا، تو بعد میں کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے یہ کہا، ایک مختلف کمیٹیز جو ہے مختلف کمیٹیز اور سب کمیٹیز جو ہے وہ سیٹ اپ کیے گئے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی طرف سے، اور اس کا کمیٹیز کا یا کمیٹی کا جو ہے ایک اہم ان کو ٹاسک دیا گیا کانسٹیٹیوشنل بنانے کا یا آئین بنانے کا ٹاسک دیا گیا انہی کمیٹیز کو۔ کمیٹیز میں سب کمیٹیز میں تقریباً 3 جو ہے اس طرح کی کمیٹیز تھے۔ ایک چونکہ پاکستان جو ہے ایک فیڈرل اسٹیٹ بننا تھا یا فیڈرلزم کی بات کی گئی تھی، تو سینٹر اور پروونشل جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں یا ڈسٹریبیوشن آف پاور دونوں کے درمیان جو ہے اسی کے لیے کمیٹی بنائی گئی۔ دوسری کمیٹی جو ہے وہ الیکشن کے لیے یا الیکٹورل سسٹم کے لیے بنائی گئی، اور تیسری جو سب کمیٹی تھی وہ جوڈیشری کے لیے یا لیگلی جتنی بھی چیزیں ہیں، یا خصوصاً جوڈیشری کے لیے یا جوڈیشل سیٹ اپ کے لیے جو ہے جو بنائی گئی کمیٹی وہ تیسری کمیٹی تھی۔ اس طرح ڈیسائیڈ کیا گیا بیسک پرنسپل جو کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے، کہ سب کمیٹیز میں تقریباً 24 ممبرز ہوں گے، اور ان کو یہ نہیں یہ ایک ریکوائرمنٹ نہیں رکھا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ الیکٹڈ ہوں گے، یا یہ لوگ جو ہے یہ جو 24 ممبرز ہیں یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ممبرز ہوں گے یا وہ الیکٹڈ لوگ ہوں گے۔ یہ ہے کہ ان میں وہی لوگ ان کمیٹیز میں وہی لوگ بھی انکلوڈ کیے گئے جو کہ الیکٹڈ نہیں تھے، یا مختلف ایکسپرٹس تھے، یا مختلف ٹیکنوکریٹس تھے۔ تو اسی کے ساتھ یہی ممبر بیسک پرنسپل کمیٹی جو ہے یہ بنائی گئی، اور ان میں اسی میں 24 ممبرس تھے، اور ممبرس کے جو ہے وہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں رکھا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ لازمی الیکٹڈ ہوں گے۔ اچھا، تو بیسک پرنسپلز کمیٹی نے اس طرح کیا کہ جو کہ بیسک پرنسپل کمیٹی نے پہلا جو ڈرافٹ تیار کیا تھا کانسٹیٹیوشن کا، یا مختلف ریکمنڈیشنز دیے تھے یا مختلف سجیشنز جو دیے تھے، یہ پریزنٹ کیے گئے تھے اس وقت کے پرائم منسٹر کو لیاقت علی خان کو 1950 میں، اور مختلف باتیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کی گئی تھی کہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے یہ حصہ ہوگا ڈائریکٹیو پرنسپلز آف دا اسٹیٹ پالیسی کا، جو حصہ جو ہے یہ ہوگا۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ تقریباً تیسرا چیپٹر ہے، پہلے 8 آرٹیکل تک، اور دوسرا جو ہے 8 سے لے کر فنڈامنٹل رائٹس کا جو باتیں ہیں وہ 28 تک، اور 28 سے تقریباً 39 تک جو ہے بیسک پرنسپل یہ جو ڈائریکٹیو پرنسپلز آف دا اسٹیٹ جو ہے یہ 28 سے لے کر 29 سے لے کر 39 تک جو ہے یہی ہے۔ تو بیسیکلی یہ بات ہے کہ آبجیکٹو ریزولوشن چونکہ بہت زیادہ ایک اس طرح چیز تھا کہ یہ انہی ادوار میں اس وقت جو ہے یہ اس طرح دکھایا گیا تھا کہ یہ چونکہ ایک ریلیجیس چیز ہے، اور اسی کے ساتھ ایک اسلامک سسٹم جو ہے پاکستان میں امپوز ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح وہ لیاقت علی خان کو 1949 میں ہم کہتے ہیں کہ جیفر لاٹ کہتے ہیں کہ 1949 میں
جو کہ شفیع عثمانی تھے، انہوں نے وہ اثر انداز ہوئے تھے لیاقت علی خان پر کہ وہ جو ہے لازمی یہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے یہ پاس کرے. لیکن بعد میں جو بیسک پرنسپل کمیٹی کا جو پہلا رپورٹ آیا تھی، اس رپورٹ میں یہ اس طرح ہے کہ یہ اس طرح چیپٹر کا حصہ بنایا گیا تھا جو کہ اسٹیٹ کے لیے، یا ایون ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو کہ زیادہ تر اسلامک پرنسپلز ہے یا اسلامک چیزیں جو ہیں وہ اسی چیپٹر میں جو ہے یہ انکلوڈ کیے گئے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے یہ اس طرح باؤنڈ نہیں ہے جس طرح کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، جس طرح کی دوسری چیزیں ہیں اسی کے لیے جو اسٹیٹ باؤنڈ ہے، اسی طرح ڈائریکٹیو پرنسپلز کے لیے اسٹیٹ جو ہے یا ریاست جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے یہ باؤنڈ نہیں ہوتا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح آبجیکٹو ریزولوشن کو سائڈ لائن یہاں پر کیا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوں گے، جو کہ ٹینیور ان کا ہوگا 5 ایئرز. اور وہ دونوں جو ہاؤسز ہیں، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس کے جوائنٹ سیشن میں وہ جو ہے وہ دونوں ہاؤسز جو ہے وہ الیکٹ کریں گے پریزیڈنٹ کو. اور پریزیڈنٹ جو ہے کنزیکٹیولی صرف دو مرتبہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے ایک بندہ. کہ اپوائنٹ چیفس اپان پوسٹ، اور وہ جو ہے ان کو یہ پاور دیا گیا تھا کہ وہ منسٹرز جو ہیں وہ اپوائنٹ کرے، جو کہ ریکمنڈیشن پرائم منسٹر کے ریکمنڈیشن پر. اور جو کہ چیفس آف آرم فورسز جو ہوتے تھے ان کو بھی ان کا بھی اپوائنٹمنٹ کا کام جو ہے پریزیڈنٹ کا تھا. اور تیسری بات اس میں یہ تھی کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو میجارٹی پارٹی کی یا جو بندہ میجارٹی میں ہوں دونوں ہاؤسز میں، تو وہ جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے ایز اے پرائم منسٹر. اچھا، منسٹرز کی جو بات ہے وہ تو ہو گئی کہ منسٹرز جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ریکمنڈیشن پر اپوائنٹ کرنے تھے ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے. اب یہاں پر جو کہ اہم چیز ہے آبجیکٹو ریزولوشن کی بات کے بعد ایک دوسرا اہم چیز جو ہے جس پر بعد میں کنٹروورسی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ آبجیکٹو ریزولوشن کا پہلا رپورٹ جو ہے یہ ریجیکٹ کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ سینٹرل لیجسلیچر جو ہے وہ دو ہاؤسز، مطلب یہ ہے کہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگا اور دونوں کے پاورز ایکول ہوں گے. یہی بات جو ہے ایکول پاورز کی جو بات ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اسی کی وجہ سے بعد میں یہ ریجیکٹ ہوا تھا کہ دونوں ہاؤس آف یونٹس جو ہیں وہ مختلف جو فیڈریٹنگ یونٹس ہے ان کی ایکول بیس پر، جتنے بھی یونٹس ہے ایکول بیس پر وہ ان کا ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہاؤس آف یونٹس میں ہوگا. فار ایگزامپل ویسٹ پاکستان میں 3 پروونسز تھے اور 4 پروونسز تھے، اور ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ایک پروونس وہ تھا. تو فار ایگزامپل فار ایگزامپل 20 بندے جو ہے وہ فار ایگزامپل 20 بندے اگر 4 صوبوں سے ویسٹ پاکستان میں ہو تو 20 بندے جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں سے ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ 25% جو حصہ ہے وہ 20% جو حصہ ہے وہ دیا گیا 20% جو حصہ ہے وہ دیا گیا ایسٹ پاکستان کو. اور یہاں پر یہ بات کی گئی کہ دونوں جو ہاؤسز ہیں، لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس، دونوں کے پاورز جو ہے وہ ایکول ہوں گے. اور یہی بات جو ہے اسی کی وجہ سے بعد میں یہ ریجیکٹ کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو لوور ہاؤس جو ہوگا وہ ہاؤس آف پیپل ہوگا، اور وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ان کے وہاں پر ریپرزنٹیشن جو ہوگی وہ یہ کہا گیا کہ ریپرزنٹیشن جو ہوگی وہ پروپورشنل بیسس پر ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آبادی زیادہ ہے، جہاں پر پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہے، وہاں پر ان کی سیٹس جو ہے پاپولیشن کی بیس پر جو ہے وہ سیٹس دیے گئے. اچھا، اور پریزیڈنٹ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ ڈیزالو کرے اسمبلیز کو. اگر ہم دیکھیں تو بعد میں یہ چیز جو ہے سیکنڈ جو رپورٹ ہے اسی میں بھی انکلوڈ کی گئی تھی، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1947 سے لے کر 1956 پر تک جتنی بھی پرائم منسٹرز جو ہے وہ ڈیزالو کیے گئے اسی پاور کی وجہ سے کہ پریزیڈنٹ کو یا گورنر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ڈیزالو کرے اسمبلیز کو یا وہ ڈیزالو کرے ایک پرائم منسٹر کو.
تو یہ حق جو ہے یہ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ جس طرح فیڈرل گورنمنٹ میں جس طرح آج کل بھی پاکستان میں ہے کہ پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے بغیر جو ہے پریزیڈنٹ کچھ نہیں کر سکتا، یا ایون وہ اسمبلیز جو ہے یا پرائم منسٹر کو ڈیزالو نہیں کر سکتا۔ اچھا، ہیڈ آف دا گورنر جو تھے وہ ان کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ، گورنر جو تھے ہیڈ آف دا پروونس، ان کو پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا تھا، اور گورنر آف پروونس جو تھے انہوں نے اپوائنٹ کرنا تھا پھر میجارٹی پارٹی سے ایک بندے کو ایز اے چیف منسٹر۔ پروونشل لیول پر جو ہے یہ یونیکیمرل لیجسلیچر تھی جس طرح کہ آج ہے، اور جو آرڈیننسز جو ہوتے تھے وہ چونکہ اس طرح تھا کہ 1935 ایکٹ کے تحت جو اس طرح تھا کہ آرڈیننسز جو وائس رائے یا بعد میں گورنر جو ہے 1949 کے بعد جو گورنر آرڈیننس جو ہے وہ ایشو کرتے تھے، تو اس کا ویلیو بھی اس طرح ہوتا تھا جس طرح کی ایک لا پارلیمنٹ سے پاس ہوتی ہے، اسی طرح کا جو ہے سٹیٹس دیا گیا تھا آرڈیننسز کو۔ تو یہاں پر وہ نہیں تھا، آرڈیننسز صرف انہی دنوں میں انہی اوقات میں پاسبل تھی جب جو اسمبلیز تھے وہ سیشن میں نہیں ہوتے جس طرح آج کل ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات جو کہ کنٹروورسی جو ہے جس سے کنٹروورشل چیز تھی وہ یہ تھی کہ اردو جو ہے یہ نیشنل لینگویج صرف اور صرف اردو ہوگی، تو اسی کی وجہ سے جو ہے آخری بات یہ کی گئی، اور بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان نے جو ہے یہ ریجیکٹ کیا۔ مختلف باتیں تھی، ایک یہ تھی کہ ایکول ریپرزنٹیشن دیا گیا تھا اور ایکول پاورز دیے گئے تھے، کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس میں دونوں میں اس طرح تھا کہ دونوں کے پاورز ایک جیسے تھے، تو اسی میں ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج میں تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپر ہاؤس میں ان کے وہ مائنارٹی میں تھے، اور اپر ہاؤس کو چونکہ وہ صرف 20 بندے ہوتے تھے یا 20% ان کے ممبرس ہوتے تھے، اور 20% کے ویسٹ پاکستان کے 80% لوگ ہوتے تھے، ممبرس ہوتے تھے، ایسٹ پاکستان کے 20% لوگ ہوتے تھے۔ تو اسی کی وجہ سے اور پاورز جو تھے وہ اس طرح اپر ہاؤس کو لوور ہاؤس کی طرح یا دونوں کی ایکول پاورز تھی، تو ایکول پاورز پر اور ایکول ریپرزنٹیشن پر جو ہے یہ ایک کنٹروورسی تھی، اور اسی کی وجہ سے ایسٹ پاکستان نے بیسک پرنسپل کمیٹی کی اسی ریکمنڈیشن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا۔ دوسری چیز جو کہ جس کی وجہ سے بیسک پرنسپل کمیٹی کا رپورٹ جو ہے یہ ریجیکٹ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے یا وہ ایون اسٹرگل کرتے تھے، یا ایون ان کا بیسک جو ڈیمانڈ تھا فرام دا ویری بگننگ وہ یہ تھا کہ بنگالی کو یا دوسری جو ریجنل یا دوسری جو اقوام کے مختلف لینگویجز ہے انہی لینگویجز کو بھی ایز اے نیشنل لینگویج جو ہے یہ ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، وہ یہ چاہتے تھے۔ اور یہاں پر جبکہ اردو جو ہے صرف اور صرف اردو نیشنل لینگویج جو ہے یہ ڈکلیئر کی گئی، تو اسی کی وجہ سے ایسٹ پاکستان نے یہ ریجیکٹ کیا کہ اردو صرف جو ہے وہ، چونکہ بنگالی جو ہے یہ ایک میجارٹی کی زبان ہے، تو اسی کو بھی نیشنل لینگویج جو ہے یہ پاکستان نے ریکگنائز کرنا چاہیے۔ اچھا، رپورٹ بعد میں اسمبلی کو دیا گیا، اور پروپوزر جو ہے بعد میں جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ایسٹ پاکستان سے، جتنے بھی لوگ تھے یہاں پر، جو چھوٹے صوبوں سے جتنے بھی لوگ تھے پنجاب کے علاوہ، چونکہ یہاں پر یہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے، سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا تھا، فائدے کی بات الگ ہے لیکن نقصان جو ہوتا تھا اسی رپورٹ سے وہ ایسٹ پاکستان کو ہوتا تھا۔ اور یہاں پر جو چھوٹی صوبوں کے لوگ تھے، جو اسٹیک ہولڈرز تھے، ان سے جو وہ مانتے تھے، جو نہیں مانتے تھے وہ تو آلریڈی وہ ریجیکٹڈ تھے، لیکن جو لوگ رولنگ کلاس مانتے تھے اور وہ ان کا خواہش تھا کہ وہی لوگ جو ہے ایز اے اسٹیک ہولڈرز بنے مختلف چھوٹی صوبوں کے، سندھ کے، خیبر پختونخوا کے یا بلوچستان کے، تو بیسیکلی یا جتنی اور ریجنز ہے، اس طرح کے اسٹیک ہولڈرز کو یہ کہا گیا، خصوصاً ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو، کہ یہ جتنی بھی سجیشنز ہے اپنے ریجیکٹ کیا، تو اب آپ ہی اس طرح کریں کہ مختلف سجیشنز جو ہے بیسک پرنسپلز کمیٹی کو آپ دے دیں، تاکہ یہ پروسیس جو ہے یہ کنٹینیو ہو سکے۔ اور جنوری کو یہ چیز جو ہے یہ جنوری کو واپس دیا گیا یہ رپورٹ
کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح میجارٹی کو ہم نے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو میجارٹی کو کس طرح ہم نے ڈس ایڈوانٹیج بنانا تھا، کس طرح ہم نے ان کو نیگلیکٹ کیا، کس طرح ہم نے ان کے میجارٹی کو ان کے رائٹس کو کس طرح ہم نے اپنے پاؤ تلے جو ہے ایلیٹ کلاس کی طرف سے روندا گیا، کس طرح صرف اور صرف یہ ایک خواہش جو ہے کس طرح وہ چاہتے تھے کہ اردو کو صرف اور صرف اردو کو امپوز کرے دوسری لینگویجز پر یا دوسری یا میجورٹی پر، ایون میجورٹی پر جو ہے اردو مائنارٹی کی لینگویج جو ہے وہ امپوز کرے. اور اسی کی وجہ سے بیسیکلی یہی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے یہی وجوہات ہے جس کی وجہ سے جن کی وجہ سے ایسٹ پاکستان جو ہے ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان جو ہے بنگلہ دیش بنا، اور ویسٹ پاکستان جو ہے یا پاکستان جو ہے یہ دو 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 ایون دو ممالک میں جو ہے یہ تقسیم ہو.